السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم مصر کے اسکولوں میں پڑھائی جانے والی عربی کی وہ کتاب کہ جس سے بچے عربی سیکھتے ہیں، فصیح عربی زبان سیکھتے ہیں، کہانیوں کی شکل میں ہے، ہم اس کے ذریعے عربی سیکھیں گے اور اس کے اندر جو تعبیرات استعمال ہوئی ہیں، روزمرہ کے تعبیرات، ان کو ہم اپنے جملوں میں استعمال کریں گے۔ اگر آپ کو بھی عربی کا شوق ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ہے، اور ہمارے سبسکرائبرز کے لیے ایک بہت ہی خوشخبری کی بات یہ ہے کہ آپ ڈسکرپشن میں موجود لنک سے PDF بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ ویڈیو پسند آئے لائک ضرور کیجئے اور عربی سے دلچسپی رکھنے والوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیے، یہ آپ کا اس چینل کے ساتھ سب سے بڑا تعاون ہوگا۔ کی ہیڈنگ آپ کے سامنے اسکرین پر قصۃ ادوات الشخصیہ، قصۃ جمع قصص، اس کے معنی کہانی، اسٹوری، ادوات الشخصیہ۔ دیکھیے الادوات الشخصیۃ، اس کے معنی آتے ہیں ذاتی سامان۔ اب یہ الادوات کیا ہے؟ ادوات کی اداتن کی جمع ہے جس کے معنی آتے ہیں سامان کے۔ الشخصیہ اس کے معنی ہے ذاتی، پرسنل، جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے۔ اب ہم نے اس کو جملے میں اس طرح استعمال کیا ہے، ایاک ان تمس الادوات الشخصیۃ لأی احد، خبردار کسی کے پرسنل سامان کو مت چھیڑو۔ تو الادوات الشخصیہ ذاتی سامان، پرسنل سامان کسی کا۔ ہیڈنگ کا ترجمہ ہوگا ادواتی الشخصیہ، میرے ذاتی سامان۔ اب یہاں سے کہانی کا آغاز ہوتا ہے، ذات مساء عاد الاب من العمل، ذات مساء ایک شام، ایک شام کی عربی ہے ذات مساء، اور ایک صبح کی عربی ہے ذات صباح۔ ذات مساء ایک شام، ذات صباح ایک صبح، اس کو اپنی کاپی میں نوٹ کر لیجئے گا۔ ذات جو یہ استعمال ہوا ہے اس کی جمع ہے ذوات، ذات جمع ذوات۔ جی، سنذهب الى تلك الحديقة ذات مساء، ایک شام ہم اس باغیچے میں جائیں گے، یا ہم اس باغیچے جائیں گے۔ تو ذات مساء ایک شام۔ اسی پیراگراف میں ایک تعبیر استعمال ہوئی ہے، عاد الاب من العمل، عاد فلان من العمل، اس کے معنی آتے ہیں کام سے لوٹنا۔ العمل اسی طرح اس کے معنی ہے جوب، جوب سے واپس آنا۔ اب یہ عاد یعود عودتن، اس کے معنی ہے لوٹنا۔ اب اس کو میں نے اس طرح استعمال کیا ہے، فی الاغلب الموظفون یعودون من اعمالهم فی المساء، عام طور پر ملازمین شام میں اپنے کام سے لوٹ آتے ہیں۔ تو عاد من العمل کام سے لوٹنا، جو کام سے لوٹے گا وہ عادہ کا فاعل بنے گا۔ اب آگے کہانی میں یہ ہے، واجتمع بأسرته قائلا، اجتمع فلان بفلان، جو استعمال ہوا ہے اس کے معنی ہے میٹنگ کرنا، ملاقات کرنا۔ جو ملاقات کرے گا وہ اجتماع کا فاعل ہوگا، اور جس سے ملاقات کرے گا یا میٹنگ کرے گا وہ با کا مدخول ہوگا۔ اب اجتماع دیکھیے یہ باب افتعال سے آتا ہے، اجتماع یجتمع اجتماعا۔ تو اب جملے میں اس طرح استعمال کیا ہے، اليوم المدیر سيجتمع بالاساتذة والموظفین بأسرهم، آج محتمم صاحب تمام اساتذہ اور ملازمین سے میٹنگ کریں گے۔
یجتمع کے اندر ہوا ضمیر ہے جو المدیر کی طرف لوٹے گی، جو اس کا فاعل ہے. کس سے ملاقات کریں گے؟ اساتذہ اور ملازمین سے. تو بالاساتذہ والموظفین. آگے بڑھتے ہیں. سنسافر غدا فی رحلۃ بحریۃ. رحلۃ بحریۃ اس کے معنی آتے ہیں سمندری ٹور. رحلۃ جمع رحلات، جمع رحلات اس کے معنی ہے ٹور، سفر. اب انا ارغب فی رحلۃ بحریۃ، میری سمندری سفر کی خواہش ہے. رحلۃ بحریۃ سمندری ٹور. آگے بڑھتے ہیں. علیکم تجہیز حقائبکم والنوم مبکرا علی فلان کذا. فلاں کو یہ کام کرنا ہے، اس کے معنی آتے ہیں کہ اس کو یہ کرنا چاہیے. تو جس پر جو چیز لازم ہوگی وہ علاقہ مدخول ہوگی، جس پر لازم ہوگی، اور جو چیز لازم ہوگی وہ قضا کی جگہ آئے گی. جیسے آپ یہ جملہ دیکھیے، علینا الاجتہاد المتواصل، ہمیں مسلسل محنت کرنی چاہیے. تو دیکھیے فلان کی جگہ نا ضمیر یعنی ہمیں، الاجتہاد المتواصل یہ قضا کی جگہ ہے. اسی طرح اس میں تعبیر استعمال ہوئی ہے تجہیز. تجہیز الحقائب، جہز فلان الحقیبت. حقیبت جمع حقائب اس کے معنی آپ جانتے ہیں بیگ، لگیج جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے، بیگ تیار کرنا. اب جہز باب تفعیل سے ہے، جہز یجہز تجہیزا جس کے معنی آتے ہیں تیار کرنا، ریڈی کرنا. جیسے اذکر مجھے یاد ہے ان امی کانت تجہز حقیبتی للذہاب الی المدرسہ، مجھے یاد ہے کہ میری والدہ مدرسہ جانے کے لیے میرا بیگ تیار کرتی تھی. تو اگر آپ کو یہ کہنا ہے کہ میں نے اپنا سامان تیار کر لیا، جہزت حقیبتی اس طرح کہیں گے. اسی طرح والنوم مبکرا، بکرا فلان فی النوم اس کے معنی آتے ہیں جلدی سونا. بکرا یہ باب تفعیل سے ہے، بکر یبکر تبکیرا اس کے معنی آتے ہیں کسی کام میں تیزی دکھلانا. بکرا فلان فی النوم جلدی سونا، جو جلدی سوئے گا وہ بکرا کا فاعل ہوگا، فی النوم جو ہے اپنی حالت پر رہے گا. جیسے جملہ دیکھیے، من سبقونا من اہل القرى کانوا یبکرون فی النوم فی اللیل. پہلے گاؤں والے رات میں جلدی سو جایا کرتے تھے. من سبقونا من اہل القرى کانوا یبکرون فی النوم فی اللیل. اب اس پورے پیراگراف کا ترجمہ دیکھیے. پہلے لفظی ترجمہ کر رہا ہوں. ذات مسائن ایک شام، عاد لوٹے، الابو والد صاحب، من العملی کام سے، واجتمع اور انہوں نے ملاقات کی، باسرتہ اپنی فیملی سے، قائلا یہ کہتے ہوئے، سنسافر عن قریب ہم سفر کریں گے، غدن کل، فی رحلۃ بحریۃ سمندری ٹور کا، اور تم پر تجہیز حقائبکم اپنے سامان کو تیار کرنا ضروری ہے، والنوم مبکرا اور جلدی سونا. ایک شام والد صاحب کام سے لوٹے اور انہوں نے اپنی فیملی سے یہ کہتے ہوئے ملاقات کی، ہم کل سمندری پکنک کے لیے جائیں گے، تو آپ سب کو اپنے بیگ تیار کرنے اور جلدی سو جانا چاہیے. آگے کہانی کہتی ہے، تحمست ہند، تحمس فلان لکذا اس کے معنی آتے ہیں پرجوش ہونا. تحمس فلان لکذا پرجوش ہونا. اب یہ تحمس یتحمس باب تفاعل سے ہے جس کے معنی آتے ہیں جوش میں آنا. تو جس چیز کے لیے پرجوش ہوں گے، ایکسائٹڈ ہوں گے، وہ لام کا مدخول ہوگا.
جیسے آپ یہ جملہ دیکھیے، من منکم یتحمس لتعلم اللغة العربیہ، آپ میں سے کون کون عربی زبان سیکھنے کے لیے پرجوش ہے؟ تو دیکھیے لتعلم اللغة العربیہ، یہ لام کا مدخول ہے۔ کومنٹ باکس میں بتائیے کہ آپ اپنے نام کے ساتھ کہ کیا آپ عربی زبان سیکھنے کے لیے پرجوش ہیں؟ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ وَذَهَبَتْ مُسْرِعَةً وَقَامَتْ بِتَحْضِيرِ حَقِيبَتِهَا قَامَ فُلَانٌ بِكَذَا، اس کے معنی آتے ہیں کوئی کام کرنا، یہ باب نصر ینصر سے ہے، قام یقوم قیاما، کوئی کام کرنا، جو کام کرے گا وہ قام کا فاعل ہوگا، جو کرے گا وہ با کا مدخول ہوگا۔ جیسے آپ یہ جملہ دیکھیے، لماذا قمت بقطع المکالمۃ اثناء الحدیث، گفتگو کے دوران، اثناء الحدیث، گفتگو کے دوران آپ نے کس وجہ سے کال ڈسکنیکٹ کی تھی؟ لماذا قمت بقطع المکالمہ اثناء الحدیث۔ اب آگے ہے، دخل الاب علی ہند فی غرفتها فرآ حقیبۃ کبیرۃ ملیئۃ بالاشیاء، اس کے اندر ایک تعبیر استعمال ہوئی ہے، هذا ملیء بکذا، هذا ملیء بکذا، یہ بھرا ہوا ہونا، جو چیز بھری ہوئی ہوگی وہ ہذا کی جگہ، ملیء یہ تبدیل ہوتا رہے گا، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور با کا مدخول جس چیز سے بھری ہوئی ہے۔ جیسے آپ یہ مثال دیکھیے، قاعۃ حفلۃ الزواج ملیئۃ بالضیوف، شادی ہال مہمانوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو ملیئۃ، چونکہ قاعۃ حفلۃ الزواج یہ مؤنث ہے، کس سے بھرا ہوا ہے؟ مہمانوں سے بھرا ہوا ہے۔ آگے دیکھیے، فقال لها یا ہند لا يمكنك السفر بكل هذه الحقيبة لا يمكن فلانا كذا، وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے ناممکن ہے، جس کے لیے ناممکن ہوگا وہ فلان یعنی مفعول بھی بنے گا، اور جو چیز ناممکن ہوگی وہ یمکنوں کا فاعل بنے گی۔ جیسے لا يمكن المسلم الكذب، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، تو کون نہیں بول سکتا؟ مسلمان، تو یہ مفعول بھی بن گیا، کیا نہیں بول سکتا؟ جھوٹ، تو یہ اس کا فاعل بن گیا الکذب۔ پیراگراف کا ترجمہ دیکھیے، تحمست ہند وذهب، ہند پرجوش ہو گئی، وذهبت مسرعتا، اور تیزی کے ساتھ چل کر، وقامت بتحضیر حقیبتها، اور تیزی کے ساتھ چل کر اپنا بیگ تیار کیا۔ دخل الاب علی ہند فی غرفتها، والد صاحب ہند کے پاس اس کے کمرے میں آئے، فقال لها، فرآ حقیبۃ کبیرۃ ملیئۃ بالاشیاء، اور انہوں نے چیزوں سے بھرا ہوا ایک لیگیج دیکھا، فقال لها، تو انہوں نے ہندا سے کہا، یا ہندو، اے ہندا، لا يمكنك السفر بكل هذه الحقيبة، تم اس بیگ کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی ہو۔